بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، یہ جملہ ہے، توجہ کریں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے حضور کی آشنائی ملی ہو، نبی پاک کی محبت ملی ہو، اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول، 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے، یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے، قرضہ دے دو۔ اللہ نے قرض حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرض حسن کا مطلب مال نہیں، تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا۔ مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہیں غنی ہیں۔ صدیق اکبر تنہا ہیں، برداشت نہیں ہو سکا، چڑھ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس خجامہ اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، سپیکر ان کا ہے، بیان کرنے والے ان کے ہیں، صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا، جڑ دیا تماچا۔ یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب ہونا کیا تھا، پکڑو دھکڑو مارو توڑو، لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی، جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے، جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو، اس کو یہاں سزا نہ دو، ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ سارا مجمع ان کا ہے، اخبار بھی ان کے، گواہ بھی ان کے، میرے عزیزوں ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری دجالی میڈیا، جو چاہے پھیلا دے۔ یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے آپ فقیر ہیں، الٹ دیا جملے کو۔ یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کی خدا کی شان بیان کر رہا تھا، اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں۔ اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا۔ حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے ان کا فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تنہا تھے، اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے، ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے، ہمارا عالم سچ بول رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں، ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو، جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا، ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی۔ بے شک بے شک۔ ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق تنہا ہیں، آپ نے سر جھکا لیا، کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر، لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی۔ اب صدیق اکبر کی تنہا
وہاں موجودگی، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں، روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے. جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے محبوب، اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے. یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا. وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی آج تمہارے اندر آ جائے، سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں، پرواہ نہ کرنا. اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی. بے شک بے شک اللہ کی مدد آئے گی. بظاہر حالات خراب ہیں، بظاہر حالات ہمارے خلاف دکھتے ہیں. آج یہی حالات دہرائے جا رہے ہیں. میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ ایک خاتون جو احد کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی تھی، اور آنے والے جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا، اے بی بی تجھے پتا ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی. پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے. اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی. پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو. اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے. جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے. نوحہ کرنا، ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو. ایک ہی تنہا عورت ہے، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، شوہر بھی شہید. چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی، اس خاتون نے کہا اے آنے والوں، سارے میرے رشتہ داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں. اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو، ارونی، مجھے دکھاؤ کہاں ہے. لے جا کر قریب کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھا، آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے رسول، اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، واہ واہ، ہر مصیبت چھوٹی ہے. ان کا ہی یہ نعرہ تھا، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے. یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عجب چیز اعلی ہے، حضرت. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو یہ لذت ملتی ہے محبت مصطفیٰ کی، پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہے، وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے. اس کے لیے دنیا ہیچ ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کی زندگیاں، جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی. ہر آدمی جوانی میں عیش کرتا ہے، مگر مدینے کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی، آج دلہن کو گھر لایا ہے، دلہا اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات میں مصروف ہے، لیکن جنگ کا بگل بج گیا. باہر مدینے میں آواز آنے لگی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں. یہ آج کا دولہا اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا. جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے، کہاں سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، میرا کون ہوگا اس کے بعد. نہیں، خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ، اگر سلامتی کے ساتھ آ گئے فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو.
یہ رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنائی پالی تھی، حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا۔ وہ صحابی رسول جوان دولہا میدان جنگ میں شریک ہو گیا، لیکن گھمسان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ ایک رات کا دولہا شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ۔ اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے، حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے، حضور کے پاس آئے، کہا شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے، عمر ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے، کچھ پیمال ہے؟ کہا کچھ ہے نہیں۔ کہا مہر کے لیے پیسے لے آؤ، شادی کرا دی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا، پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے۔ ان کو مال دیا گیا، پیسہ دیا گیا، کہا جاؤ گھر کو بنا لو، سامان لے آؤ اور مہر کے پیسے جٹا لو، شادی کا سامان خریدو، مدینے کی انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی، غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے، انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جٹا لیا، بازار میں تھے، اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک مشرکین کا حملہ ہوا ہے۔ یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا، جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی، لوہے کی ٹوپی، لوہے کا لباس سب خرید لیا، اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے، اور سج سنور کر گھوڑے پر بیٹھ کر کیا گیا، جب میدان جنگ میں صفیں لگ رہی تھی شریک ہو گئے۔ ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا، ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی ٹوپی، نہ کوئی گھوڑا۔ صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جب جنگ میں وہ اڑ گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے، یہ بطل جلیل کون ہے؟ یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے، پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے، قیمتی لباس ہے اس کے اوپر۔ صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں، کہا ہم میں سے تو نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے۔ حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ اسود ہے جس کو شادی کے پیسے دیے تھے، جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے۔ اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے۔ شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی، وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں۔ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری، ٹوپی اتاری، خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا، ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے، حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو یہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں؟ ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے، ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے۔ اچھے اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک ڈنڈا دیکھ لیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی؟ وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے، ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیٹا لڑ رہا ہے، ابا آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر میں رہیں گے، میں جاؤں گا۔ باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال، میں جاتا ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ تکرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، چٹی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی تین بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا،
باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن اندازی، میں حضور کے پاس لے چلتا، میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا۔ ارے وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے، وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی تکرار، پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، دونوں نے دلیلیں رکھی۔ باپ نے کہا یہ جوان ہے گھر سنبھالے گا، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں، یہاں کے حالات وہ سنبھالے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہیں، آپ کا جوان جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، چیخ نکلی ان کی، دھاڑے مار کر رونے لگے، کہا ہائے افسوس، اس بڑھاپے پر تف ہے مجھے، اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ بوڑھے ہو جاتے تب بھی یہ